آتا ہے اس کے ساتھ دل کے اندر محبت آتی ہے کہ یہ مظلوم ہے. تو پہلے پریکٹیکلی ایسا ہوتا تھا تو بچے مظلوم سے محبت کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے اور ظالم کو ناپسند کرتے تھے. اب یہ کارٹون بن گئے. اچھا، کارٹونوں میں بچے کے جذبات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ایک کارٹون دوسرے کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، گولی مار رہا ہے، تیر مار رہا ہے، تلوار مار رہا ہے، بچے کو اس پر کوئی اثر ہی نہیں. تو جب کارٹون دیکھ کر بچہ بے حس ہو کر بیٹھا رہتا ہے تو پریکٹیکل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے کو چھری مار دیتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ بے حس انسان بن جاتا ہے. تو دنیا میں ہمدردی کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ بچوں کے کارٹون ہے. اس لیے زیادہ کارٹون بچوں کو نہیں دیکھنے دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ کارٹون جو کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل لائف کے خلاف ہے. ہمیں دل میں احساس ہونا چاہیے. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو حساس دل رکھنے والا ہو، دوسروں کے غم پہ تڑپے، اور جس کو احساس ہی نہیں کہ پڑوسی پہ کیا گزر رہی ہے یا دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے، تو وہ پتھر میں اور انسان میں کیا فرق رہا. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ایک انگریزی کے مضمون تھا کہ کتنی سائنسی ترقی ہوگی اور آنے والے دور میں کیسے کیسے روبوٹ بنیں گے. یہ بی ایس سی میں انگلش کے مضمون میں اس کا مضمون چونکہ میرے اس عنوان سے تھوڑا متعلق ہے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ سائنسدان نے لکھا تھا کہ آنے والے دور میں بڑی جدید جو ہے وہ ترقی ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ روبوٹ بنائے گا، اور روبوٹ جو ہوگا وہ انسان سے زیادہ بہتر کام کرنے والا ہوگا، کیونکہ انسان تو دن میں دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھتا. لیکن جو روبوٹ بنائے گا اس میں نائٹ ویژن آلات بھی ہوں گے، اور وہ نائٹ ویژن آلات میں رات کو بھی دیکھ سکے گا، دن میں بھی دیکھے گا. پھر انسان تو ایک خاص ڈیسیبل کے درمیان سنتا ہے آواز کو، اس سے اوپر بھی نہیں سنتا، نیچے بھی نہیں سنتا. لیکن روبوٹ جو ہے اس کا رینج بہت زیادہ ہوگا، وہ جانوروں کی طرح بہت جلدی آوازیں سن لے گا. پھر کام کی سپیڈ بہت ہوگی، پھر اس نے تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ 24 گھنٹے کام کرے گا. بہرحال ہر لحاظ سے وہ انسان سے بہتر پرفارم کرے گا. پھر انسان جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ انجینئر نہیں ہوتا، جو انجینئر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. مگر روبوٹ کے اندر ایک ایسی میموری ڈسک ڈالی جائے گی کہ اس میں سلیکشن ہوگی کہ آپ اس کا پروفیشن کیا رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ سیٹ کر دیں گے ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر کا پورا علم آپ کو بتائے گا. اگر آپ سلیکٹ کر لیں گے کہ یہ انجینئر ہے تو وہ انجینئر کا علم دکھائے گا. تو اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان سے ہر حال میں ہر چیز میں بہتر ہوگا. تو اس نے لکھا کہ پھر جو ہے یہ بنانے والا بندہ خواب میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے انسان کو بنایا اور میں نے روبوٹ بنایا، مگر میرا روبوٹ آپ کے انسان سے زیادہ بہتر. اللہ فرمائیں گے وہ کیسے؟ یا اللہ آپ کے انسان کو دن میں نظر آتا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں آتا. روبوٹ دن میں بھی دیکھتا ہے، رات میں بھی دیکھتا ہے. آپ کا انسان اس رینج کے اندر سنتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے. میرا روبوٹ اس سے زیادہ رینج میں سنتا ہے. پھر آپ کے انسان کو 5 زبانیں آتی ہیں اور میرے اس روبوٹ کو دنیا کی 100 سے زیادہ جو ہے وہ زبانیں مکمل آتی ہیں. پھر آپ کا انسان یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا عالم ہے. میرا یہ روبوٹ ایسا ہے کہ جو سلیکٹ کر لیں یہ وہی بن جاتا ہے. تو وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ میرا روبوٹ آپ کے بنے ہوئے انسان سے ہر اعتبار سے اچھا ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا پھر مجھے دکھاؤ یہ کرتے کیا ہیں. تو وہ بندہ 2-3 روبوٹ مشینیں لائے گا اور ان کے بٹن آن کر دے گا اور وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیں گے، چلنا شروع کر دیں گے. جب یہ 2-3 مشینیں چل رہی ہوں گی نا تو اچانک ان میں سے ایک مشین کی شافٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ٹھک کر کے وہ کھڑا ہو جائے گا. باقی چلتے رہیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی. اللہ پوچھیں گے تو نے دیکھا؟ یا اللہ ایک کے اندر فالٹ آ گیا، وہ بند ہو گئی ہے،
لیکن باقی روبوٹ تو چل رہے ہیں نا. اللہ فرمائیں گے اچھا اب ذرا میرے بندے کو بھی دیکھ. تو اللہ اپنی قدرت سے 3 بندوں کو اس کے سامنے کھڑا کریں گے اور ان 3 میں سے ایک کے پیٹ میں درد پیدا کر دیں گے. اب جس کے پیٹ میں درد ہوگا نا وہ چیخنا شروع کر دے گا بہت درد ہو رہی ہے, میں مر گیا, میں بہت تکلیف میں ہوں, فلاں ہوں فلاں ہوں. اب جیسے ہی باقی 2 سنیں گے کہ یہ بندہ تکلیف میں ہے تو فوراً اس کے قریب آئیں گے, اس کو لٹائیں گے, کوئی سر دبائے گا, کوئی پاؤں دبائے گا, کوئی اس کو تسلی دے رہا ہوگا. اتنے میں اور زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. تو جب اس کو اس تکلیف میں دیکھے گا تو جو اوپر کے 2 بندے ہوں گے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اس وقت اللہ اس بندے کو کہیں گے کہ اچھا دیکھو تمہاری مشین ٹوٹی تھی, باقی بے حس تھے, ان کو کوئی پتہ نہیں چلا, اور یہ میرا بندہ ہے, درد ایک کے پیٹ میں ہو رہی ہے اور آنسو دوسرے کی آنکھ سے نکل رہے ہیں. ان کے اندر اتنی ہمدردی ہے اور اتنی ایک دوسرے کا احساس ہے. اس پوائنٹ پہ آ کے وہ بندہ تسلیم کرے گا اللہ میرے روبوٹ سے آپ کا بنا ہوا انسان زیادہ اعلیٰ ہے. تو بھئی جو بے حس انسان ہے وہ انسان کہاں سے ہوا؟ وہ تو یا پتھر ہے یا کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے, انسان نہیں ہے. انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس ہو. تو بچے کے اندر احساس پیدا کریں دوسروں کا, کہ جس کو تکلیف میں دیکھیں اس کی تکلیف کو بانٹیں, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں, کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہو. حضرت خواجہ غلام فرماتے ہیں کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا. بھئی ہم کسی کی تکلیف پہ کیا خوشیاں منائیں, کیا ہم نے نہیں مرنا؟ تو احساس کا ہونا بچے کے اندر یہ بڑا ضروری ہے. ورنہ تو آج گھروں میں یہ حال ہے کہ بہن بخار میں ہوتی ہے, بھائی اس کا حال نہیں پوچھتا, بھائی بخار کی حالت میں ہوتا ہے, بہن حال نہیں پوچھتی. ایک ماں باپ کے بچے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, آپس میں دلوں میں اتنے فاصلے آ چکے ہیں. تو ہم بچے کی تربیت کریں, اس کے اندر یہ احساس پیدا کریں, ایسی آپس میں محبت ہو کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ جنت کا نمونہ بن جائے. جنت تو نہیں بن سکتی چونکہ جنت تو بہت ہی اعلیٰ جگہ ہے, مگر کم از کم دلوں میں سکون ہو تو جنت کا نمونہ ضرور گھر بن سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دیندار لوگوں کے گھروں میں ایسے جنت ہی کا نمونہ ہوتا ہے. پھر ایک بات اور کہ ماں بچے کو کلیئر بتائے کہ بیٹا سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بچے کو بتائیں کہ تیری ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے, لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ معاف نہیں ہوگی, پھر سزا ہوگی. تاکہ بچے کو کلیئر پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم بچے کے دل میں سچ کی اہمیت کو بٹھائیں گے تو پھر بچہ سچ بولنے کی عادت کو اپنائے گا. پھر بچے کو میجک ورڈز آپ سکھائیں. میجک ورڈ بعض ایسے الفاظ ہیں جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے, جیسے پلیز کا لفظ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بہن بھائی سے پلیز آپ یہ کام کر دیجئے. اب ویسے کہہ دے کہ یہ کام کر دیں تو دوسرے کا دل متوجہ نہیں ہوگا, اور اگر یہی بچہ پلیز کے لفظ کے ساتھ بات کرے گا تو دوسرا آسانی سے کام کر دے گا. اسی طرح اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو تھینک یو کا لفظ استعمال کرنا, یا سوری کا لفظ استعمال کرنا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو سوری کہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. غلطی بھی کرتے ہیں تو سوری نہیں کرتے, کیونکہ ماں باپ نے عادت ہی نہیں ڈالی ہوتی. ان کے ساتھ جتنا مرضی بھلا کر لو, تھینک یو کا لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے, ماں باپ نے سکھایا نہیں ہوتا. آپ انگریز ماحول میں جائیں, کوئی بات کریں ٹھک سے آگے سے بچہ تھینک یو کہے گا, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ماں نے سکھایا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں بڑا بھائی چھوٹے کے لیے جتنا مرضی قربانی کر لے, باپ بن کے اس کو پالے, چھوٹی سی کہیں غلطی ہوگی نا تو چھوٹا بھائی اعتراض تو فوراً کر دے گا, بڑے بھائی کو تھینک یو نہیں کہے گا. آپ نے ہمارے یہاں کسی بچے کو دیکھا جو ماں باپ کو تھینک یو کہہ رہا ہو؟
तसव्वुर ही नहीं है, हालांकि तालीमात हमारी थी। फरमाया गया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मगर हमें आदत ही नहीं होती शुक्रिया अदा करने की, और काफिरों ने इस आदत को अपनाया हुआ है। इसी तरह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्फाज मैजिक वर्ड्स हैं। इन अल्फाज को बोलें और अल्लाह का जिक्र मोहब्बत के साथ करें ताकि अल्लाह ताला के मकबूल बंदे बन जाएं। और इन सब का लुब-ए-लबाब ये है कि अपने बच्चे को सुन्नत की तालीम दें। जिस बच्चे को सुन्नत के साथ इश्क हो गया वो ज़िंदगी में कामयाब हो गया। और ये माँ के सिखाने की बात होती है। बच्चे तो मोल्टन मेटल की तरह होते हैं। मोल्टन मेटल कहते हैं पिघली हुई धात। तांबा पिघला हुआ होता है ना, उसको आप अगर एक फरमे में डाल दें तो गिलास बन जाता है, दूसरे में डाल दें तो प्याला बन जाता है, तीसरे में डाल दें तो प्लेट बन जाती है। बच्चा भी पिघली हुई धात की मानद है, मोल्टन मेटल की मानद है। अब किस सांचे में डालना है ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हम उसे नेकी के सांचे में डालेंगे, सुन्नत के सांचे में डालेंगे तो ये बच्चा वक्त का वली बन जाएगा और अल्लाह का मुकर्रम बंदा बन जाएगा। मेरे छोटे बेटे सैफुल्लाह का एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद सरमद। तो एक दिन छोटा था, बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, रो रहा था। अच्छा, बच्चों के रोने के बारे में कुछ मैं बहुत ही सेंसिटिव सा हूँ, मुझे पसंद नहीं है बच्चे क्यों रोएं, तो मैं घर वालों पे सख्ती करता हूँ कि बच्चे को रोने नहीं देना। तो बच्चा रो रहा था तो मैं उसके करीब गया, वो अकेला था। तो मैंने उससे पूछा कि बच्चे सरमद क्यों रो रहे हो? तो अम्मू तो आहिया ऐसे कहने लग गया। मैंने पूरा नहीं समझा। मैंने फिर उसकी माँ को बुलाया, बहू को। मैंने कहा बेटा ये क्या कहता है? उसने कहा अब्बू जी इसको नींद आ रही है और चूँकि सुलाते हुए मैं इसको दुआ पढ़ाती हूँ बिस्मिका अमूत व आहिया, तो इसने नींद का नाम ही अमूत व आहिया रख दिया हुआ है। जब सोना चाहता है तो अमूत व आहिया कहता है कि मैंने सोना है, तो मैं इसको इस तरह सुला देती हूँ। एक दफ़ा और मोहम्मद सरमद रो रहा है, तो मैं कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि बच्चा फिर रो रहा है और कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो मैं अपनी किताब छोड़ के बाहर निकला और मैंने अपनी बहू को आवाज़ दी जो उसकी अम्मी थी कि बच्चा क्यों रो रहा है। उसने कहा मैं देखती हूँ कि क्यों रो रहा है। वो गई और बच्चा चुप हो गया जाते ही, और वो बाहर आ गई। मैंने पूछा बच्चा रो क्यों रहा था? कहने लगी असल में मैंने बच्चे को आदत डाली हुई है कि जब भी इसको मैं जूते पहनाती हूँ पहले दायां पाँव बाद में बायां पाँव पहनाती हूँ। आज नई काम करने वाली औरत थी, मैंने उसको कहा कि इसको जूते पहना दो, वो इसको बाएं पाँव में जूता पहले पहना रही थी और ये पहनना नहीं चाहता था, तो वो ज़बरदस्ती कर रही थी पहनाने में, और ये बच्चा रो रहा था और पहन नहीं रहा था। अब जब मैंने उसको दाएं पाँव में पहनाया तो उसने चुप करके पहन लिया और चुप हो गया। इससे पता चलता है कि बच्चों को अगर बचपन से सुन्नत अमल सिखाया जाए तो वो बच्चों की घुट्टी में बात पड़ जाती है, फिर सारी ज़िंदगी उस पर अमल करना उनके लिए आसान होता है। ये सब उसूलों का असली उसूल है कि अपने बच्चे के हर अमल को सुन्नत के मुताबिक ढाल लें ताकि वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का नमूना बन जाए और अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। तो बच्चों की तरबियत के बारे में चंद बातें थीं जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश कर दी। दुआ है अल्लाह हमारी भी अच्छी तरबियत फरमाए और हमारे औलाद की भी अच्छी तरबियत फरमाए और हमें माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले हम तौबा के कलिमात पढ़ लेंगे। अगर ये आवाज़ ख़वातीन तक जा रही है तो वो भी तौबा के कलिमात पढ़ के अमल में शरीक हो जाएँ। सच्चे दिल के साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो